أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 صحابہ وہ شہید ہوئے تھے۔ تو مدینہ میں تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید تھا، اس لیے سارے غم زدہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، واو اور لا نہیں، تحسبن لفظ ہا سین با حسا، تم اور نون مشدد ہے یہ تاکید کے لیے ہے، تم ہرگز بھی حساب نہ لگاؤ، تم بالکل بھی نہ سمجھو، الذین ان لوگوں کو جو قتلوا جو قتل کیے گئے، جو مارے گئے۔ قتلوا ماضی مجہول ہے، پہلے حرف کے اوپر پیش، دوسرے کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو ماضی مجہول، جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتا مردہ، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، احیاء ہا یا زندہ، ہم احیاء اسلام اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون لفظ راز ذاکاف رزق دیے جاتے ہیں، یرزقون پہلے حرف کے اوپر پیش آئی ہے اور تیسرے پہ زبر آ گئی ہے، تو ہم مضارع مجہول میں ترجمہ کریں گے، وہ رزق پاتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین لفظ فارہا فرح خوش ہیں، اور فرح کون سی خوشی ہوتی ہے؟ جو اندر ہی اندر، دل کے اندر ہی اندر خوش ہونا ہوتا ہے۔ فرحین وہ خوش ہیں، بما بسبب اس کے جو عطاہم اللہ عطا کیا ان کو اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ یستبشرون لفظ کس سے؟ با شین را، اور باب استفال میں سے وہ بشرا اس خوشی کو کہتے ہیں جو چہرے پر ظاہر ہو جائے اور اس محسوس ہو چہرے کے اوپر، تو اسی سے لفظ بشارت ہوتا ہے ہمارا۔ وہ خوشیاں مناتے ہیں بالذین ان لوگوں پر جو لم یلحقو، لم نہیں، یلحقو لام ہا قاف، اسی سے لفظ ہمارا الحاق ہوتا ہے، ملحق ہونا ہوتا ہے، نہیں وہ ملے بہم ساتھ ان کے، من خلفہم ان کے پیچھے سے، خلف خالام فا ہوتا ہے۔ اللہ خوفن یہ لفظ اللہ ان لا ہوتا ہے، نون کا لام میں ادغام ہو گیا ہے کہ نہ خوفن ان پر کوئی خوف ہے، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں، یحزنون حازانون اللہ خوفن نہ ان پر کوئی خوف ہے، علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہیں۔ یستبشرون وہ خوشیاں مناتے ہیں، بنعمت نعمت من اللہ اللہ کی طرف سے جو نعمت ملی ہے۔ نعمت کیا ہوتا ہے؟ کیے کا بدلہ، جو انہوں نے عمل کیا اس کا بدلہ جو ملا، من اللہ اللہ کی طرف، وہ فضل فاض و ادلام فضل ہوتا ہے جو حق سے زیادہ دیا جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع نہیں ضائع کرتا، یضیع لفظ زواد یا عین ضائع نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین مومنین کا اجر، اجر لفظ کس سے؟ اجرت ہوتا ہے جو ضرور ملنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کا، مومن کی جمع مومنین نہیں تو مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کو دفن کر کے واپس آئے، تو واپس آ رہے تھے تو خواتین نے جب سنا کہ بہت سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، تو وہ مدینہ سے وہ احد کی طرف بھاگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تسلی دیتے جا رہے تھے۔ تو ایک خاتون تھی بنو دینار کی، وہ جب وہ بھی بھاگی جا رہی تھی، تو صحابہ نے پوچھا، اس نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے پھر بتایا کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ اس نے پھر پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا کہ تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا ہے۔
تو اس نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تم سوچتی ہو وہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے دکھاؤ، تو لوگوں نے اشارہ کر کے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بچ جانے کے بعد ہر غم ہیچ ہے، یعنی ہر رشتہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا ہے، پھر باپ بھائی شوہر کہ اس کے شہید ہو جانے کا غم جو ہے پھر کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تھی وہ جو ہے جذبہ خواتین کے اندر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ موت کا غم جو ہوتا ہے لوگوں کو ڈپریس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز بھی نہ حساب لگائیں، گمان کریں الذین، وہ لوگ قتلوا جو شہید کیے گئے، جو مارے گئے، قتل کیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتا مردہ، ان کو مردہ نہ سمجھو جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے مارے گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، رزق پاتے ہیں۔ تو جو ہے جب آدمی شہید ہوتا ہے تو اس کی روح فوراً جو ہے سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دی جاتی ہے، وہ پھر نہروں کے اوپر جنت کے اڑتے پھرتے ہیں اور اللہ کے ہاں سے وہ رزق جو ہے وہ پاتے ہیں وہاں پہ، وہ خوش ہوتے ہیں وہاں پہ۔ اسی طرح حضرت جابر جو تھے وہ بڑے غمگین تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، تو جو ہے ان سے پوچھا کیا بات ہے تم غمگین ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا باپ جو ہے عبداللہ بن حرام شہید ہو گئے ہیں، اور انہوں نے پیچھے قرض چھوڑا ہے بہت سارا، اور اولاد ہے، بہنیں ہیں میری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر، سب لوگوں سے اللہ نے پردے کے پیچھے سے گفتگو کی ہے، لیکن تیرے باپ سے بغیر پردے کے جو ہے گفتگو کی، ڈائریکٹ گفتگو کی ہے، اور درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ تو جو ہے جابر خوش ہو گئے۔ تو جب گفتگو کی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا دنیا میں اللہ تعالیٰ پھر بھیج، میں پھر شہید ہو جاؤں تیری راہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو میرا فیصلہ ہے کہ دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ تو انہوں نے پھر جابر جو عبداللہ نے کہا کہ میرے پیچھے جو ہے لوگ، ان کو یہ بتا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز گمان نہ کریں، ہرگز حساب نہ لگائیں، وہ لوگ خیال بھی نہ کریں کہ قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، اموات، مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جو ہے وہ ان کی یہ زندگی تو نہیں ہے جو ہمارے والی زندگی ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ثابت ہے کہ وہاں جو ہے سبز پرندوں میں ان کی روحیں رکھ دی جاتی ہیں، اور وہ قندیلیں، عرش رحمان کے نیچے قندیلیں ہیں، ان میں وہ آرام کرتے ہیں اور ان کو رزق ملتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، خوش ہیں اندر سے بھی جو ہے وہ خوش ہیں کہ جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا، من فضل ہی، اپنے فضل کے ساتھ، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہیں، خوشیاں مناتے بالذین، ان لوگوں کے بارے میں، لم یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، من خلفہم، ان کے پیچھے سے۔ جب کوئی اور آدمی شہید ہوتا ہے، ان کی روح جاتی ہے، تو ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ جو پیچھے ہمارے والے لوگ ہیں، تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ وہ بھی اسی کام میں، دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی جہاد میں اور دین کو غلبہ دینے کے لیے، اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آ کر ملیں گے۔ جس طرح دنیا میں ہم دنیا میں کہیں بندہ جاتا ہے کہیں پکنک وغیرہ پہ، تو جائے وہاں پہ تو اکیلا ہو تو اس کو خوشی نہیں ہوتی، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے دوست اور میرے رشتہ عزیز و اقارب پیچھے میرے آ رہے ہیں، تو آدمی ان سے مل کے خوش ہوتا ہے دوست۔ اس طرح وہ پھر خوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے پیچھے آ رہے ملنے والے ہیں۔ پھر اللہ خوف، کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، خوف مستقبل کا ہوتا ہے، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
यस्तबशिरून, वो खुशियाँ मनाते हैं, नेमत मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से जो उनके अमल के नतीजे में उनको मिला है उस पे वो खुश हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो है इतना इनाम और इकराम से नवाजा है, इससे वो जो है वो खुश हैं। व फजलन, और फजल से, अल्लाह ताला ने अपने फजल से उनके हक से भी ज़्यादा उनको अता किया है, इससे पे वो जो है, ये तो एक ही जान है ना जो है अल्लाह के रास्ते में, तो जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, तो ये अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान कर देना तो ये कोई जो है मुश्किल बात नहीं है। तो अल्लाह ताला अपने फजल से और अपनी नेमत से जो नवाजता है वो उस अजर सवाब का लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह ताला किस तरह जन्नत में रखता है, और किस तरह शहीद का कतरा खून का गिरते ही ज़मीन पर जो है वो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और वो अल्लाह के यहाँ जो है वो कबूल हो जाता है। तो जो है फिर जो है इंसान के लिए जान देना भी आसान, अल्लाह के रास्ते में जान देना आसान हो जाता है। तो वो खुश होते हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें नेमत उनके अमल का बदला दिया है, और अल्लाह ने उनके बदले से भी बढ़कर फजल किया उन पर। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला ला युदियु, नहीं ज़ाय करता अल्लाह ताला अजरल मुमिनीन, मोमिनीन का अजर जो है अल्लाह ताला ज़ाय नहीं करता। जो किसी ने अमल किया है उस अमल से भी बढ़कर जो है अल्लाह ताला अता फरमाता है। अल्लाह ताला जो है इन आयात से फिर वो लोग जो है अल्लाह की राह में कुर्बानी देने वाले, जो है लोग दुश्मन के मुकाबले में सीना सपर होने वाले, उनका फिर जो है इत्मीनान और मुतमईन हो जाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देना जो है वो सबसे बड़ी जो है कुर्बानी देना कोई उनके लिए आसानी हो जाती है। और अल्लाह के यहाँ वो जो है वो समझते हैं कि शहीद हमेशा वो ज़िंदा होता है, अल्लाह के यहाँ वो रिज़्क़ पाता है। अल्लाह ताला कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे, और अल्लाह की राह के अंदर जिद्दोजहद करने और अल्लाह के रास्ते में जान देने, शहादत की आरज़ू जो है इंसानों के दिलों के अंदर जिहाद की आरज़ू होनी चाहिए। वरना जिसने जिहाद में शामिल ना हुआ और उसके दिल के अंदर आरज़ू भी पैदा ना हुई तो वो मुनाफिक की मौत मरा। इसलिए जो है अल्लाह के रास्ते के अंदर जान देना भी आसान हो जाए। अल्लाह ताला जो है कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।